الرحیم اردو نگریہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم سال دوم کے سبق اکبری کی حماقتیں پڑھیں گے۔ اکبری کی حماقتیں مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ایک ناول کا حصہ ہے۔ ان کا ناول میرات العروس۔ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے میرات العروس 1869 میں لکھا تھا، اور ان کا ساری تحریریں ایک خاص مقصدیت پر مبنی تھیں، خصوصاً جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان اپنا قومی وجود برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس وقت نذیر احمد نے اپنے قصوں کے ذریعے جمہور کی معاشرتی اصلاح اور نئی نسلوں خصوصاً طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کے ناولوں کا مقصد مسلمانان ہند کا اصلاح اور ان کو صحیح راستے پر ڈالنا تھا۔ یہ ناول جو ہے میرات العروس، یہ سارا حسن اس کا اکبری کے کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ اکبری کی بد مزاجی، اس کی بد سلیقگی اور اس کی بے عقلی کی حرکتوں میں ایک بھولا پن ہے، اور اسی بھولے پن کی وجہ سے اس کہانی میں بڑی خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اور مولوی نذیر احمد اس ناول میں مولوی نذیر احمد کا پسندیدہ کردار اس ناول کے اندر وہ اصغری کا ہی ہے۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ ناول اپنی دونوں بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہی لکھا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں، خلاصہ لکھنے کے حوالے سے سب سے پہلے آپ عنوان لکھیں گے اکبری کی حماقتیں، مصنف کا نام لکھیں گے مولوی نذیر احمد، اور اس کے بعد جب خلاصہ شروع کریں گے تو آپ لکھیں گے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی۔ محمد عاقل سے اس کی شادی ہوئی تو ساس سسر سے لڑ کر اس نے خاوند کے ہمراہ الگ گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک کٹنی کا بڑا چرچا تھا جو ہیلے بہانے سے سادہ لوگ گھریلو خواتین کو لوٹتی تھی۔ محمد عاقل نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، لیکن مزاج دار نہ صرف بیوقوف تھی بلکہ ہر ایک سے جلد ہی بے تکلف بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہی مکار عورت حجن کا بھیس بدل کر گلی میں آئی، اور عورتوں کو پھسلانے کے لیے اس نے تبرکات مثلا تسبیح، خاک شفا، کوہ طور کا سرما، ناد علی اور پنج سورہ وغیرہ محلے کی خواتین کو دکھانے شروع کیے۔ اکبری پرلے درجے کی احمق اور غیر ذمہ دار واقع ہوئی تھی، لہٰذا اس سے بھی نہ رہا گیا۔ اس نے اپنی ملازمن زلفن کے ذریعے حجن کو گھر بلوا بھیجا اور 2 چیزیں سرما اور ناد علی اس سے خریدیں۔ حجن پہلی ہی نظر میں بھانپ گئی کہ اکبری بیوقوف ہے اور بہکاوے میں جلد آ جائے گی، لہٰذا اس نے اکبری کو سستے داموں چیزیں فراہم کی، بلکہ فیروزے کی ایک انگوٹھی اسے اپنے پاس سے مفت دے دی، جسے پا کر مزاج دار بی حجن پر لٹو ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اپنی بعض ذاتی باتیں بھی بی حجن کو بتا دیں، مثلا یہ کہ میرے میاں اکثر مجھ سے ناراض رہتے ہیں اور ہماری شادی کو ہوئے 1 سال ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک ہمارے بچہ نہیں ہوا۔ بہرحال بی حجن ایک پہر کے قریب مزاج دار بہو کے گھر میں گزار کر پھر آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ اگلے دن بی حجن پھر موجود ہوئی۔ حجن نے ایک چال چلتے ہوئے 2 روپے والا ریشمی ہزار بند اکبری کو 4 آنے میں فروخت کر دیا۔ اکبری جو اپنے آپ کو بے اولاد سمجھتی تھی، کٹنی نے اسے اولاد کی نوید سنائی۔ چلتے ہوئے بی حجن نے اسے 2 لونگیں دیں کہ ان میں سے ایک تم اپنی چوٹی میں باندھ لو اور دوسری اپنے میاں کے تکیے میں سی دو تاکہ اسے کوئی شبہ نہ ہو۔ ان لونگوں کے بارے میں بی حجن نے مزاجدار کو ایک دلچسپ کہانی سنائی کہ بھوپال کی ایک بیگم صاحبہ کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ ولی کی بشارت پر 500 غریبوں بی حجن کے ساتھ وہ حج کو گئیں۔ راستے میں سمندر کے درمیان کوہ حبشہ میں بزرگ کی زیارت کو گئے۔ بزرگ نے انہیں 12 لونگیں دم کر کے دیں۔ حج سے واپس آئے تو 6 سال کے عرصے میں بزرگ کی دعا سے اللہ نے بیگم صاحبہ کو 4 بیٹے دیے، اور یہ لونگیں اس بزرگ کی دی ہوئی ہیں۔ بی حجن کی تاکید پر صفائی کا اہتمام کیا، 1 لونگ اپنی چوٹی اور 1 میاں کے تکیے میں رکھی۔ محمد عاقل جب گھر آیا تو صفائی دیکھ کر خوش ہوا اور بات چیت کرنے لگا۔ اس وجہ سے مزاج دار کا لونگوں پر اثر اور اعتقاد اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اکبری کی حجن سے خریدی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر محمد عاقل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ تما میں آ کر اکبری نے حجن سے باقاعدہ ماں بیٹی کا رشتہ قائم کیا۔
2-4 रोज के बाद हज्जन झूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई, जिसे देखकर अकबरी के मुंह में पानी भर आया। अकबरी ने 50 रुपए कीमत सुनकर रकम न होने का उज़र किया तो हज्जन ने उसे उकसाया कि इतने कीमती मोती हाथ से निकलने न दो और हो सके तो पहुंचियां बेचकर हासिल कर लो। अकबरी लालच में आकर जेवरात का संदूकचा उठा लाई। हज्जन ने जेवरात की हालत देखी तो अकबरी के मैले कुचले जेवर को धुलवाने और दुगदगी में डोरा डलवाने का मशवरा दिया। अकबरी ने खावन की मसरूफियत का शिकवा किया तो हज्जन ने अपनी खिदमत पेश की। अकबरी मान गई और एहतियात के तौर पर जुल्फन को भी साथ कर दिया। हज्जन ने रास्ते में नाक की कील घर रह जाने का उज़र करके जुल्फन को वापस भेजा और खुद जेवरात समेत गायब हो गई। अकबरी ने जब जुल्फन को अकेले वापस आते देखा तो उसका माथा ठनका, लिहाजा उसने हज्जन की तलाश में जुल्फन को हर समत दौड़ाया। महल्ले वालों ने हज्जन के बताए हुए ठिकानों पर भी ढूंढा, लेकिन हज्जन तो सबको चकमा देकर गायब हो चुकी थी। इस पर मियाँ बीवी के दरमियान खासी लड़ाई हुई और महल्ले में बदनामी अलग से हुई। बाद में इल्म हुआ कि उस कुटनी ने कंचनी की गली में अहमद बख्श खान की बीबी और रुई के कटड़े में मियाँ मसीता की बेटी का जेवर किसी फकीर से दुगना कराने के बहाने ठग लिया था। अकबरी को जो कपड़े जहेज में मिले थे वो धूप और हवा न लगवाने की वजह से दीमक की नजर हो गए। घर के कीमती बर्तन भी अदम एहतियात की बिना पर चोरी हो गए। यूं मोहम्मद आकिल का भरा पड़ा घर अकबरी की बदसलीकी और फोहड़पन की वजह से बर्बाद हो गया।